بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات۔ حاضرین مبارکہ توبہ کی یہ آیہ کریمہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کلام میں اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے اور انہیں دعوت تقوی دے رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ کہ مومنوں کو دعوت تقوی ہے۔ اگر تقوی پہلے ہوتا اور ایمان بعد میں ہوتا تو پھر مومنوں سے نہ کہا جاتا کہ متقی ہو جاؤ۔ میٹرک پاس ہے اس سے تو نہیں کہا جاتا کہ 8ویں کلاس پڑھ لو، اسی سے کہا جاتا ہے کہ جو اس کے بعد کے مرحلے میں آیا ہے۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ یہ لفظ اور اس کا جو کردار اور اس کا جو انداز اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ بہت ہی مشکل کام ہے، مگر یہ فطری مسئلہ ہے۔ ہم سب پیدائشی متقی ہیں۔ بس یہی جو ہر چیز نہیں کھاتا، یہ ہر چیز نہیں پیتا، یہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، یہ ہر ایک کے گھر نہیں جاتا، یہ جو ہمارا بچہ، چھوٹا سا بچہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، وہ ہر کام نہیں کرتا، فطری مسئلہ ہے۔ بس یہی کام جو نہیں کرنا، یہی جب قربتاً اللہ ہو جائے تو پھر یہ فطرت سے اختیارات اور اختیارات سے پھر ولایتوں تک لے جاتا ہے۔ پھر صاحبان کرامت لوگوں میں شمار ہوں گے وہ لوگ جو اپنی فطرت کو محفوظ رکھے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فطرت پہ پیدا کیا اللہ نے، یہ فطرت پہ باقی رہا، فطرت پہ تمام کی زندگی، یہ ہے متقی۔ اب صاحبان تقوی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی مومن ہونا مشکل، متقی ہونا مشکل، سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل کام ترتیب میں یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ چلنا بہت مشکل کام ہے، تبھی تو کربلا میں 72 تھے، مشکل کام تھا نا۔ مولا علی کنویں میں جا کر اپنے راز کی باتیں، اپنے دل کا غبار کنویں میں جا کر کہہ رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کے ساتھ چلنا مشکل تھا نا۔ ایک بہت بڑا نام ہے صوفیوں میں، خواجہ حسن بصری۔ وہ جب بھی کوئی قول سناتے تھے تو کہتے تھے قال رسول اللہ۔ تو کسی نے کہا بھائی آپ تو حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے، آپ تو رسول اللہ کے دور میں تھے ہی نہیں، اسے کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ تو کہنے لگے جو کچھ میں نے علی سے سنا ہے مجھے یقین ہے یہ رسول اللہ نے کہا۔ تو اس پوچھنے والے نے کہا کہ پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ قال علی بن ابی طالب؟ جب آپ علی سے سنی ہوئی بات کو نبی سے منسوب کرتے ہیں اس یقین اور اطمینان کے ساتھ، تو پھر علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو دائیں بائیں دیکھ کر کہنے لگے میرے بچے زیادہ ہیں، خاندان بہت بڑا ہے، مجھے زندہ رہنا ہے، سچوں کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی مشکل ہے۔ یہ اتنی مثالیں ہیں مجھ طالب علم کے ذہن میں کہ سچوں کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ سہل خراسانی میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی اللہ علیہ آ کر کہتے ہیں مولا آپ بھی مولا حسین کی طرح قیام کیوں نہیں کرتے؟ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسائل مسلمانوں کے پیچیدہ ہیں، آپ قیام کریں ظلم کے خلاف۔ پورا خراسان آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے، آپ ایک اشارہ کریں گے سب آ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم تو ان کے نمائندے ہو نا، سارا خراسان میری محبت میں آ جائے گا، میرے کہنے پہ تم ان کے نمائندے ہو نا۔ اپنی کنیز کو آواز دے کر کہا تندور روشن کرو۔ جب تندور بھڑکنے لگا حضرت فرمایا جاؤ جا کے اس میں بیٹھ جاؤ۔ کہنے مولا بتا کے نہیں آیا تھا کہ واپس نہیں آؤں گا، مولا اس دفعہ چلا جاتا ہوں، اب آئندہ دفعہ آؤں گا تو آگ میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ سامنے سے لکڑیوں کا ایک گٹھڑ، ایک لکڑیوں کا بار، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے ہارون مکی، وہ بھی امام کے چاہنے والے، یہ بھی دعوے دار ولایت اہل بیت، سہل خراسانی بھی دعوے دار ولایت اہل بیت، اور وہ ہارون مکی سامنے سے گزر رہے تھے دور سے مولا کو سلام کرتے ہوئے۔ مولا نے کہا ادھر آؤ ہارون۔ وہ قریب آئے، مولا حکم، کہیں تندور روشن ہے اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے لکڑی زمین پر پھینکی، ایسا لگا جیسے بہت عرصے سے تلاش میں تھے۔ انہوں نے سر سے باہر نیچے پھینکا اور جا کر تندور کے اندر بیٹھ گئے، اتر گئے ایک جلتی ہوئی آگ میں۔ اور امام نے فرمایا کنیز کو کہ اس کا ڈھکنا رکھ دو۔ تندور کا ڈھکنا ہوتا ہے نا، پراتی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں بات میں، پرات جی ہاں، اس کا نیز نے جا کے وہ بھی رکھ دیا۔ اب حضرت سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ واقعات سچے واقعات، صحیح واقعات۔ اب حضرت سے گفتگو ہو رہی ہے اور وہ بار بار اس طرف دیکھ رہے ہیں، مولا اس کی بھی تو خبر لیں، مولا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور جب وہ ڈھکنا ہٹایا گیا تو بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ تسلی کے ساتھ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک کپڑا تک نہیں جلا ان کا۔ اچھا یہ بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا آگ میں بیٹھنا کیسے سمجھو گے؟ مشکل ہے نا، مشکل ہے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے کہ عمل کرنا مشکل ہے۔
میں چھلانگ لگا دوں گا مولا کے کہنے پہ، اور جیسے ہی کنارے پہ پہنچے کہنے لگے آج رہنے دو. یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک دم دل کی دھڑکنیں بڑھنا شروع کیا. نہیں بھائی واقعی مر جائیں گے ہم تو. بہت مشکل ہے سچوں کے ساتھ چلنا. میں نہیں، امام حسین فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے. تو مشاہدہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں اس زمانے میں اللہ نے نہیں بھیجا، نہیں تو پتہ نہیں کون سے خیمے میں ہوتے. توجہ ہے؟ بس تھوڑا سا آئینے تو رکھے ہوئے نا، ہم اپنے آپ کو ان آئینوں میں کھڑا ہو کے دیکھیں کہ ان آئینوں میں کتنے پورے اتر رہے ہیں ہم. وہ جو ماضی میں آئینے بنے، لیکن دعویٰ کرنا اور بات کرنا شاید آسان ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل. یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں موقع دیا ہے اس نے. جی ہمیں موقع دیا ہے، اور ہم سے زیادہ قسمت والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ مولا حسن کے زمانے والے شیعوں کے پاس 2 اماموں کی سیرت تھی. امام حسن والے شیعوں کے پاس 3 اماموں کی سیرت تھی. ایسے ایسے ایک ایک امام بڑھتا رہا. ہمارے پاس 12 اماموں کی سیرت ہے. ہم سے زیادہ سرمایہ گزار شاید کوئی اور ہو. اتنی معلومات ہمارے پاس ہے، اتنا ذخیرہ ہمارے پاس ہے جو اس ممبر سے بیان ہونا چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ قرآن حکم دے رہا ہے. اور سچوں کے ساتھ چلنے کی یہ مشق ہے جو اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے مشق کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں.